پیارے اور عزیز بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہوا کرتا تھا جو کوہکاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہاں صرف پریاں رہتی ہیں، اور ایسے اکثر لوگ پرستان بھی کہتے ہیں۔ اسی پرستان کا ذکر ہے کہ پریوں کی ملکہ اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی نیلوفر کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اسے ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ ملکہ نے شہزادی کو خوش رکھنے کے لیے بے شمار پریاں مقرر کر رکھی تھیں جو اسے پرستان کی سیر کرانے کے علاوہ دنیا کی دلچسپ اور مختلف قسم کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ان کہانیوں میں جنوں، بھوتوں، جانوروں، انسانوں غرض سب ہی کی کہانیاں شامل ہوتی تھیں، لیکن شہزادی نیلوفر انسانوں کی کہانیاں بہت زیادہ پسند کرتی اور ایک ایک کہانی کو بار بار سنتی تھی۔ ایک دفعہ شہزادی نیلوفر کو شوق ہوا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جا کر ان کے ساتھ رہے اور ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، لہٰذا اس نے ملکہ سے کہا کہ وہ اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت دے دے۔ ملکہ نے شہزادی کو بہت روکا، بہت ڈرایا، بہت سمجھایا، لیکن اس نے ایک نہ سنی، ایک نہ مانی، بلکہ منع کرنے سے اس کا شوق اور بڑھتا رہا۔ آخر اس نے اپنی ضد کے پیچھے ہنسنا، بولنا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ ملکہ کو بہت فکر ہوئی اور اس نے شہزادی کا دل بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں منگوا کر اس کے چھوٹے سے محل میں جمع کر دیں، لیکن نیلوفر نے ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آخر ملکہ نے اس خیال سے کہ فکر اور صدمہ میں شہزادی کی صحت خراب نہ ہو جائے، اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور وہ پہلے کی طرح کھانے پینے اور ہنسنے بولنے لگی۔ ملکہ نے 2 پری زادوں کو شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا اور شہزادی سے کہا، بیٹا، تمہیں جس طرح انسانوں کی باتیں سننے، ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شوق ہے، اسی طرح انسانوں کو پریوں کے ساتھ رہنے اور ان سے بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کوہکاف پر چڑھنے کی ہزاروں کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب تم ان میں جا کر رہو گی تو وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے تم پری نہیں، تماشا ہو۔ شہزادی نے ملکہ کی بات کو غور سے سنا اور کہا، آپ کا فرمانا درست ہے، لیکن میں ان سے چھپ کر رہنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ مسکرائی اور بولی، پروں کو چھپانا مشکل ہے۔ پھر اس نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا، تم نے جس ترکیب سے اپنے پر انسانوں کی نگاہوں سے چھپائے تھے وہ ترکیب شہزادی کو بتا دو۔ کنیز نے کہا، پیاری شہزادی، انسانوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہی اپنا دایاں ہاتھ آنکھوں پر رکھنا اور دبی زبان سے کہنا، پری شام، پھر آنکھوں کو کھولنا، تم انسانوں کی طرح نظر آؤ گی، اور جب پری بننے کا خیال ہو تو کہنا، شام زال۔ شہزادی نے دونوں لفظوں کو اچھی طرح یاد کیا اور پری زادوں کو ساتھ لے کر رخصت ہوئی۔ تینوں ایک ہفتے تک اڑنے کے بعد رات کے وقت انسانوں کے ایک شہر میں پہنچے اور نیچے اتر کر اپنی اپنی آنکھوں پر دائیں ہاتھ رکھے اور کہا، پری شام۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی تو خود کو انسان بنا ہوا پایا۔ تینوں بے حد خوش ہوئے اور صبح ہوتے ہی ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں رہنے لگے۔ شہزادی کے مکان کے برابر ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا۔ بادشاہوں کے خزانے کے برابر اس کے پاس دھن دولت اور مال و زر موجود تھا، لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اسی لیے سوداگر اور اس کی بیوی شہزادی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے۔ شہزادی دن میں سوداگر کی بیوی سلمیٰ کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہتی اور وہ اسے قسم قسم کے عمدہ عمدہ کھانے کھلاتی اور دلچسپ قصے سنایا کرتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دوپہر کے وقت
نیلوفر اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی کہ ایک موٹر کار سوداگر کے مکان کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 3 آدمی نکلے۔ ایک بوڑھا شخص تھا جو نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا، دوسرا شخص معمولی کپڑوں میں تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ تھوڑی دیر آپس میں کچھ باتیں اور کچھ اشارے کرتے رہے، پھر عورت نے آگے بڑھ کر سوداگر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ سلمیٰ نے آ کر دروازہ کھولا تو بوڑھے شخص نے، جو ایک جادوگر تھا، اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہیں حاصل کرنے کے بعد مجھے ضرور ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ سلمیٰ نے گھبراتے ہوئے کہا، بدمعاشو، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، چلو گی؟ سلمیٰ چلائی، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ بدمعاشو، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ٹیلی فون کر کے ابھی پولیس کو بلا لوں گی۔ جادوگر نے قہقہہ لگاتے ہوئے بٹوے میں سے مٹھی بھر ریت نکال کر سلمیٰ پر پھینک دی۔ وہ اس کالے جادو کے ریت کے اثر سے فوراً ہی پتھر کی مورت بن گئی، چھوٹی سی صورت جیسی پیاری پیاری گڑیا۔ شہزادی نیلوفر سلمیٰ کی آواز سن کر دوڑتی ہوئی نیچے آئی، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، یہ تینوں حویلی کے دروازے پر آئے کیوں؟ سلمیٰ کے چلانے کا سبب کیا تھا اور وہ کہاں چلی گئی؟ جادوگر موٹر کے پاس کھڑا ہو کر مورت کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا ساتھی گھمن بولا، استاد، اس مورت کے کتنے دام مل جائیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بڑا سوداگر ہے، اپنی چہیتی بیوی کے زیادہ نہیں تو 50,000 تو ضرور دے گا۔ نیلوفر ان باتوں کو سن کر چونک اٹھی اور اس نے ان کے قریب جا کر کہا، تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ جادوگر نے اسے زور سے ایک طرف دھکیل دیا اور وہ نیچے گر پڑی۔ جادوگر بولا، بے وقوف لڑکی، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ گھر جا کر اپنی گڑیوں سے کھیل۔ شہزادی نیچے گرتے ہی سوچنے لگی کہ میری طاقت کیا ہوئی، میں ایک آدمی کے دھکیلنے سے کیوں گر پڑی؟ پھر اسے خیال آیا کہ میں اس وقت پری نہیں بلکہ انسان ہوں۔ اگر انسان ہی بنی رہی تو یہ ظالم لوگ مجھے ضرور نقصان پہنچا دیں گے، لہٰذا مجھے پری بننا چاہیے۔ اس نے دبی زبان سے کہا، شام زال۔ نیلوفر پری بن گئی اور اس نے اٹھ کر جادوگر کے سینے پر ایک زور کا مکہ رسید کیا۔ وہ ہائے کہہ کر چاروں شانے چت گر پڑا اور چلانے لگا، بیلا، اس شیطان لڑکی کو پکڑو، ہم اسے سزا دیں گے۔ بیلا نے آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ سے نیلوفر کی کلائی پکڑی اور الٹا ہاتھ اس کی آنکھوں کے قریب لے جاتے ہوئے بولی، میں تیری آنکھیں اس لمبے لمبے ناخنوں سے نکال لوں گی۔ نیلوفر نے ہنستے ہوئے کہا، تیری کیا مجال جو تو میری آنکھوں کو ہاتھ لگا سکے۔ بیلا کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ ٹکا دیے، پھر ذرا دبائے ہی تھے کہ ناخن ٹوٹ کر نیچے گر پڑے۔ ہائے میرے ناخن، دادا، یہ انسان نہیں کوئی بلا معلوم ہوتی ہے، دیکھو میرے ناخن ٹوٹ گئے، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ گھمن یہ حال دیکھ کر غصے سے کانپنے لگا اور جلدی سے ایک ڈنڈا اٹھا کر اس نے پوری قوت سے نیلوفر کے سر پر مارا، لیکن نیلوفر کھڑی ہنستی رہی اور ڈنڈے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جادوگر کو بھی بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، نادان لڑکی، جس طرح میں نے جادو کے ذریعے سوداگر کی بیوی کو مورت بنایا ہے، اسی طرح میں تجھے بھی مورت بنا دوں گا۔ پھر اس نے بٹوے سے مٹھی بھر ریت نکالی اور کچھ پڑھ کر شہزادی پر پھونکا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ کھڑی ہنستی رہی۔ یہ حال دیکھ کر جادوگر بہت گھبرا گیا۔ جادو کا ایک دوسرا منتر پڑھ کر شہزادی پر پھونکا۔ اس منتر کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بازو لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ گئے۔
نیلوفر کو مجبور دیکھ کر جادوگر اور اس کے ساتھی جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہوئے اور تیزی سے بھاگ نکلے۔ نیلوفر کو اچانک خیال آیا کہ میں پھر بھول گئی، میں اس وقت انسان نہیں بلکہ پری ہوں اور میرے جسم میں 10 انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ میں لوہے کی اس مضبوط زنجیروں کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتی ہوں۔ اور اس نے جھٹکا مار کر زنجیروں کو توڑ دیا، لیکن افسوس جادوگر کی گاڑی دور جا چکی تھی۔ نیلوفر اٹھی اور سوچنے لگی کہ جادوگر نے کیا حقیقت میں سلمیٰ کو مورد بنا دیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی، مجھے سوداگر کی حویلی میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ سلمیٰ گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہ ہوئی تو یقیناً جادوگر اسے پتھر کی مورت بنا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ پھر نیلوفر نے حویلی میں جا کر دیکھا۔ جب سلمیٰ اسے نظر نہ آئی تو وہ بے حد پریشان ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی اپنے مکان میں پہنچی۔